أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سب سے پہلی چیز اس سے پہلی والی جو سورت ہے سورۃ الکوثر اور سورۃ الماعون کے اندر کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان اور ایسے پاکیزہ اخلاق والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعام دیا جا رہا ہے سورۃ الکوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد اس انسان کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے جو آخرت کا، جو روز جزا کا منکر ہے. اور یہ سورۃ الماعون یہ تو ربط ہو گیا، ایک طرف عرفہ اور ایک طرف گھٹیا انسان جو آخرت کو جھٹلاتا ہے اس کی صفتیں کیا ہے. اور دوسری چیز سورۃ الماعون، ماعون ایک سورہ کا نام ہے اور یہ مکی سورت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہم پیغام، بڑے مضبوط پیغام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. بڑے جامع، دیکھنے میں پڑھنے میں سورت ہی چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر پیغام اور احکام اور انسان کو عمل کرنے کے لیے دیکھا جائے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیغام بیان کیے ہیں، مضبوط پیغام. معاون کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو معاون کیوں کہا جاتا ہے؟ سورۃ الماعون کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ معاون کے معنی آتے ہیں جو ہم لوگ روزمرہ چھوٹی موٹی چیزیں استعمال کرتے ہیں. ہم نے مولانا سے کہا کہ ہم کو تھوڑی مدت کے لیے گاڑی چاہیے یا تھوڑے وقت کے لیے، یا ایسی چیزیں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے پڑوسی سے مانگ رہے ہیں، چینی کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کو معاون کہتے ہیں. آپس کے اندر جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے چھوٹی موٹی چیز روزمرہ کے اندر، اس کو دوسروں سے مانگنا، مساعدہ، اعانت، اور اس کو دینے سے بھی انکار کرنا، اس کو نہیں دینا، یہ گھٹیا انسان کی، جو آخرت کا انکار کرنے والے انسان کی صفت ہے. اس لیے اس کو سورۃ الماعون کہا گیا ہے. تو آپ ترجمہ دیکھیے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، آپ اس شخص کو دیکھیں جو دین کو جھٹلاتا ہے، روز جزا، قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو، ڈیٹ آف ججمنٹ، انصاف کے دن کو. یہاں پر جو دین کہا گیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین اسلام نہیں ہے یہاں پر، بلکہ دین سے مراد آخرت کا، قیامت کے دن کو جھٹنے والا
آخرت کے دن کو جھٹلانے والا، ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب، کہ آپ اس کو دیکھتے ہو؟ گھٹیا انسان. پھر آگے اس کی صفت، پہلی صفت، فرسٹ جو کریکٹر ہے جو اس کو بیان کیا جا رہا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیموں کو کیا ہے؟ دھکا دیتا ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، یتیموں کا مال کھاتا ہے، یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے، اس پہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، خود بھی مسکینوں اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے، اور جو ہے نا ویل ہے اس للمصلین، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے اندر بے پرواہی، غفلت، نماز کو پابندی سے نہیں، الذین هم عن صلاۃ الذین هم یراؤون، اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی موٹی چیزوں کو دینے سے آر محسوس کرتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں انسان کو نہیں دیتے ہیں مانگنے پر. یہ ہوا اس کا ترجمہ، مختصر تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، میں نے بتایا دین سے مراد یہاں پر اسلام نہیں ہے بلکہ قیامت کا دن، آخرت کا دن، روز جزا. تو یہاں پر فرما رہے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پہلی صفت، پہلا جو کریکٹر جو بیان کیا جائے، یتیموں کو دھتکارنا، یتیموں کو جو ہے نا مارنا، یتیموں کا مال ہڑپ کرنا. جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ یتیموں کو دھکا دیتا ہے، یتیموں کو مارتا ہے. آج ہم نظر دوڑائیں، معاشرے میں سب سے بڑا کمزور جو طبقہ ہوتا ہے یتیموں کا ہوتا ہے. آج سب لوگ سب کی خدمت کر رہے ہیں لیکن یتیم کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. یتیم سب سے بڑا جو ہے نا ویک سیکشن والا طبقہ سمجھا جاتا ہے، بڑا ظلم اس پہ ہوتا ہے. یتیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس کا باپ کا انتقال ہوا وہ بھی بلوغت کی عمر سے پہلے، یعنی جو انسان بالغ ہوتا ہے اس کی بلاغت سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے. ہاں، اگر ماں کا انتقال ہو جائے بلوغت سے پہلے اس کو یتیم نہیں کہا جاتا ہے بلکہ باپ کا. دیکھیے کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے، کیونکہ باپ جو ہے نا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر اس کا سایہ اڑ جائے اور بچہ جو ہے نا 9 سال 10 سال 11 سال 13، اگر لڑکا ہے تو 13 سال، اگر لڑکی ہے تو 9 سال 10 سال، کیونکہ جو بالغ ہونے کی عمر ہوتی ہے اس سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو یتیم کا، اس کا مال ہوتا ہے، اس کی باپ کی جائیداد ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہے. اس کا زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ زمانے جاہلیت کے اندر جب کسی کا باپ کا انتقال ہو جاتا تو اس کے بیٹے کو جو ہے نا خریدتے تھے، غلام بناتے تھے، اس کی بیوی کو غلام بناتے تھے اور اس کے مال کو ہڑپ کر جب وہ بڑا ہو جاتا تھا، جب وہ اپنا مال مانگنے کے لیے، اپنا حق مانگنے کے لیے جاتا تھا، تڑپتا تھا، روتا تھا، کہتے تھے کہ ابھی بلوغت سے پہلے ہم نے آپ کو دیکھا اور ابھی مال کا تڑپ کر، ابھی مال مانگ رہے ہو. اس کو دھکا دیتے ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. آج ہمیں جو معاشرے میں جو ہے نا یتیموں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بڑا مظلوم، بڑا اس پر ظلم ہو جاتا ہے. اللہ نے کیا دعا قرآن میں پڑھا، هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي هَذِهِ النَّارُ الَّتِي، اور قرآن کے اندر يُدْعُونَ اور ایک لفظ آتا ہے، جہنمیوں کو جہنم کے اندر دھکا دیا جائے گا، ان کو گھسیٹ کر لیا جائے گا.
یعنی مطلب کیا ہے؟ یتیموں کو دھکا دینے والا وہ جو ہے نا آخرت کا دن کا انکار کرنے والا، قیامت کے دن کا انکار کرنے والا، سب سے پہلی صفت، سب سے جو نا اس کا جو کیریکٹر جو اس کے جو بیان کیے جا رہے ہیں، فذلک الذی یدعو الیتیم. ہمیں معاشرے میں جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے، یتیموں پر کوئی ادارہ کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ یتیم جو ہے نا یتیموں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم فذلک الذی ولا یحض علی طعام المسکین. اور دوسری صفت جو دوسرا کریکٹر ہے وہ بھی بیان فرمائے، ولا یحض علی طعام، مسکینوں کو، غریبوں کو جو ہے نا کھانا خود بھی نہیں کھلاتا ہے اور دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا ہے. آج اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کھانا کھلانے سے کم نہیں ہوتا ہے. اور کس کے راستے میں کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں. کون ذات ہے؟ کتنی بڑی عجیب شخص. ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. ہاں آج ہم کتنا کھانا ضائع، شادیوں کے اندر، محفلوں کے اندر. ہاں غیروں نے اس کام کو لے لیا. آپ اسٹیشنوں کے اندر، آپ ملکوں کے اندر سفر کریں گے، باقاعدہ فریج کے اندر رکھا جاتا ہے جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے اور لوگ آ کے لیتے ہیں. آج ہمارے پاس مسکین مانگنے کے لیے آتا ہے، ہم اس کو جو ہے نا دھکا دیتے ہیں. یار یہ وقت کھانا کھلانے میں آپ کو کیا جائے گا؟ یہ ایک وقت کا کھانا کھلانے میں اللہ تعالیٰ مزید اس کے اندر برکت دے گا. اور وہ بھی کیا ہے؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا. اس کے اندر ثواب پر ثواب ہے. تو یہ کام، دونوں کام جو ہے نا سماج کے اندر ضرورت ہے. یتیموں پر کام کرنا اور مسکینوں اور فقیروں اور غریبوں کو کھانا کھلانا، خود بھی کھانا کھلانا اور دوسروں کو ترغیب دینا. بس دو صفات جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا. جو آخرت کا دن کا انکار کرتا ہے وہ جو ہے نا یتیموں کو دھکا دیتا ہے، یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا ہے، یتیموں پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے. اور دوسری اس کی صفت کیا ہے؟ آخرت کا دن کا انکار کرنے والا کون ہے؟ وہ جو مسکینوں اور فقیروں اور غریبوں کو اور آس پاس اور جو لوگ اس کے پاس مانگنے آتے ان کو جو ہے نا کھانا نہیں کھلاتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. یہ دو صفات اور آگے بھی صفات آ رہی ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا وقت ہو چکا ہے، 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صفات اس کے اندر جو بیان کیا اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے رکھے اور ہمیں جو ہے نا یتیموں پر کام کرنے کی اور مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.